آج سے تقریباً 2 ہفتے پیشتر یا شاید پچھلے ہفتے 2 ہفتے ہم ایک مضمون پر غور کر رہے تھے، ابلیس کے منصوبے، کہ ابلیس کے منصوبے ہمارے لیے کیا ہیں۔ ابلیس کے منصوبوں کے بارے میں ہم غور کر رہے تھے۔ تو آئیے آج ایک بار پھر اسی مضمون کی تسلسل میں ہم آگے بڑھیں گے، اور میرے ساتھ پھر سے وہی پچھلا حوالہ نکالیے گا۔ ہم اپنے ٹیکسٹ پر ہی رہیں گے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت یہاں پر مرقوم ہے۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا۔ اور آخری آیت، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اے چرچ ہمیں اس کے منصوبوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ہیلوں سے، اس کے منصوبوں سے واقف رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول اس وقت کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کی کلیسیا جو تھی وہ بڑی بیدار تھی، وہ بڑی الرٹ تھی، اور وہ اس کے منصوبوں سے اور اس کے ہیلوں سے واقف تھی۔ اور بحیثیت چرچ آج ہمیں ایک بار پھر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کی اسکیم سے، کیا ہم اس کے منصوبوں سے، کیا ہم اس کے ہیلوں سے واقف ہیں کہ نہیں۔ تو میں پچھلی میسج کی چند باتیں جلدی دہراتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور آپ کو اس کے تسلسل کا علم ہو سکے۔ ہم نے یہاں پر جو پہلی بات دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ ابلیس جو ہے اس کے منصوبے نئے نہیں ہیں۔ لاسٹ ٹائم اس کے منصوبے جو ہیں وہ پرانے ہی ہیں، اور اس میں پہلی آزمائش جس پر ہم نے غور کیا وہ دولت تھی، وہ روپیہ پیسہ تھا۔ دوسری آزمائش جس پر ہم نے غور کیا وہ مخالف جنس کی آزمائش تھی، کہ ابلیس کس طریقے سے مخالف جنس کے وسیلے سے ایمانداروں کو آزماتا ہے۔ اور تیسری آزمائش جس پر ہم نے غور کیا وہ تھی اختیار کی آزمائش، کہ جب ہم کسی مقام پر، کسی رتبے پر، کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر سما جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابلیس جو تھا یہودا اکثر یوتی کے اندر سما گیا کہ میں تو ان سب سے بڑا اہم ہوں، تھیلی تے میرے کو لیے۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے، اگلی جو آزمائش ہے اس پر غور کرتے ہیں،
وہ ہے کڑواہٹ، وہ ہے تلخی۔ کڑواہٹ، تلخی، بڑبڑاہٹ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کڑواہٹ سمجھتے ہیں نا، اندر ہی بندہ کوڑدا رہندا۔ حوالہ جات میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اپنے وقت میں پڑھیے گا، میرے ساتھ آپ حوالہ لکھ لیں، پھر ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، اور اس کے ساتھ عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت سے 15 آیت تک، یہ 2 حوالہ جات ہیں۔ ان پر آپ ان کو اپنے وقت میں آپ پڑھیے گا کہ ابلیس جو ہے وہ ایمانداروں کو، کلیسیا کو کس طریقے سے آزماتا ہے۔ کئی دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ شاید یہ کڑواہٹ، یہ بڑبڑاہٹ جو ہے یہ میرے اندر ہے، اور ہر ایک شخص نے چرچ میں، خاندان میں، گھر میں، ان کی وجہ سے میری زندگی میں تلخی آ گئی، بڑبڑاہٹ، کڑوا پن ہمارے لہجے میں، دوسروں کو دیکھ کر شکلیں بنانا، دوسروں کو دیکھ کر صورتیں بگاڑنا کہ دوجا پتہ نہیں ٹھیک کرن دیا یا غلط کر رہا ہے، میں ہی جو ہوں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ اور یہ کڑواہٹ جو ہے یہ اندر ہی اندر ایک گھن کی مانند انسان کو کھاتی رہتی ہے۔ تلخی جو ہے انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ بڑبڑاہٹ کا نقصان جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے جب وہ مصر سے نکلے تھے تو ان کا سفر کچھ دنوں کا، یعنی 40 دن کا کچھ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر 40 دن کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ جب نکلے تو ان کے اندر تلخی آ گئی، ان کے اندر کڑواہٹ آ گئی کہ موسیٰ تو ہمیں یہاں پر مرنے کے لیے لے آیا ہے، یہاں پر تو ہماری حالت ہی بہت بری ہو گئی ہے، اور ہمیں تو وہ جو مصر میں کھیرے ملتے تھے، مصر میں جو وہ لہسن ادرک ملتا تھا، وہ جو چیزیں، وہ گوشت ملتا تھا، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے آزماتا ہے کہ وہ 40 دن 40 سالوں میں تبدیل ہو جائے، اور ہم اپنی دشواریوں میں، ہم اپنی مشکلوں میں، ہم اپنے دکھوں میں، ہم اپنی تکلیفوں میں، ہم اپنے حالات و واقعات میں، ہم اپنی سچویشن میں پھنسے رہتے ہیں، اور ہمیں ان سے نکلنے کی کہیں جگہ، راستہ نہیں ملتا ہے۔ کڑواہٹ، کڑوا پن، حوالہ دیکھیں پڑھتے ہیں ہم اس کو، عبرانیوں نکال لیجئے گا، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے، اس کا 12واں باب، غور کیجئے گا اس آیت پر، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 13 آیت سے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پس 12 سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ اور 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے۔ یہ کڑواہٹ جو ہے نا ہمیں دوسروں سے علیحدہ کر دیتی ہے، ہمیں اکیلا کر دیتی ہے، ہمیں تنہا کر دیتی ہے، ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔
تو کیا لکھا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. گرجے آنے سے نہیں، پاکیزگی سے. اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو. بات کڑواہٹ کی آ رہی ہے، آگے دیکھیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی، کیا لکھا ہے یہاں پر، کڑوی جڑ پھوٹ کر. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر، کیا لکھا ہے، اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. اور آگے 16 بھی پڑھتے ہیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤں کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض کیا کیا تھا؟ اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا اور اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی. کوئی کڑوی جڑ تم میں پھوٹ نہ نکلے. کڑواہٹ، بھائیوں پر کڑتے رہنا، ایک دوسرے پر کڑتے رہنا. بنی اسرائیل جو تھے وہ کس پر کڑ رہے تھے؟ موسیٰ پر، کہ موسیٰ تو ہمیں یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ مرنے کے لیے لے کر آیا. یہاں پر تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کی جگہ خوشی اور اطمینان ہونا چاہیے. کڑواہٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نہ صرف انسان کو تنہا کر دیتی ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک انسان ہو جاتا ہے، ناپاکی کی طرف، تلخی کی طرف، بغض. اس لیے عزیزو، تلخ لہجہ جو ہے، چاہے ہم خدمت میں ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے ہم مجمع میں ہیں، چاہے ہم خاندان میں ہیں، چاہے ہم کسی بھی جگہ پر ہیں، ہمارا تلخ لہجہ بہت سی زندگیوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا ہے. ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ. یعقوب رسول کیا کہتا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن پورے جنگل میں آگ لگا سکتا ہے. خاندان میں، گھرانے میں، خدمت میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ تلخ ہو کر، بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ ابلیس ہماری زندگیوں پر وار کرتا ہے. اور نہ صرف ہماری زندگیوں پر، بلکہ ان سننے والوں کی زندگیوں پر بھی وار کرتا ہے، ان پر بھی اٹیک کرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ غور کرو کہ کس طریقے سے تم چلتے ہو. ہمارا بولنا، کئی دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں کمپلینز کر دیں، بشپ صاحب فلانا بندہ تے بولتا ہے نہ جدو انج لگتا ہے جس طرح کھا ہی جائے. ہماری گفتگو، ہمارا رویہ. اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں جی تسی کر لو گل دے نال. کہ ہم کڑوا پن، تلخی، یہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے.
ایک اور ابلیس کے حملے کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. ابلیس پتہ کیا کرتا ہے ہمیں؟ ہماری زندگی میں شکایتوں کا انبار لگا دیتا ہے. کمپلینرز ہمیں بنا دیتا ہے. ہم کمپلینس کرتے رہتے ہیں. پادری اسکل میں گیت کی طرف جا رہا ہوں لیکن بات کو آپ سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں وہاں لاہور سے جب کوئی گیت چلتا تھا تو ہوتی غزل تھی تو کوئٹہ تک پہنچتے پہنچتے وہ قوالی بن. تو بات جب وہ نکلتی پتہ نہیں کس طرح کی ہے اور جب وہ پہنچتی ہے ایک 10ویں 12ویں 14ویں 15ویں جگہ پر تو وہ قوالی بنی ہوتی ہے. شکایتیں، کمپلینس، بلیمنگز، شکایتیں کرنا. ہمیشہ ہماری زندگی میں شکایت رہتی ہے. بیویوں کی شوہروں کے خلاف، شوہروں کی بیویوں کے خلاف، کلیسیوں کی پادریوں کے خلاف. فلانا تے آج کل بڑا منظور نظر پڑے. کمپلینس، شکایتیں. کیا خیال ہے؟ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا کہ یہ میں کسی کی ذات کو لے کر یہ بات نہیں کر رہا. شکایتیں کرتے رہتے ہیں. ایک جگہ پر کوئی بات، دوسری جگہ پر کوئی اور بات، تیسری جگہ پر کوئی اور بات، چوتھی جگہ پر کوئی اور بات. ہر ایک شخص کے لیے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق ہمارے پاس پلان ہوتا ہے کہ اس بات کو کس طریقے سے وہاں پر جا کر بیان. کیا خیال ہے؟ شکایتیں کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ اور ہو جاتے ہیں. یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہماری ڈیلی لیونگز میں، روزانہ کی زندگی میں ابلیس ہمارے ساتھ کرواتا رہتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، میں تو یہ کر رہا تھا. کیا اس کی نسبت ہم کچھ اور بہتر اور بڑا کر سکتے ہیں؟ ابلیس کو بھی جو ہے اس کو بھی خدا سے شکایت تھی تو میں تو ان سب سے بڑا فرشتہ ہوں، میں تو ان سب سے اچھا پیغام دے سکتا ہوں، میں تو ان سب سے زیادہ بہتر گا سکتا ہوں، میں تو ان سب سے بہتر بجا سکتا ہوں. شکایت، کمپلینس. کمپلینس کرنا غلط نہیں ہے. جہاں پر جو خرابی ہے اس کو اس کی متعلقہ محکمے تک، متعلقہ شخص تک اس بات کو پہنچانا، نہ کہ پیچھے مقصد ہو کسی کو رسوا کرنا، نہ کہ پیچھے مقصد ہو کسی کو بدنام کرنا، نہ کہ مقصد ہو کسی کی برائی کرنا. گھر میں بجلی چلی جائے تو ہم کمپلین کرتے ہیں. کہاں پر؟ واپڈا کو کہ آئیں اس معاملے کو، اس کو کیا کریں، درست کریں. گیس چلی جاتی ہے ہم کمپلین کرتے ہیں. کس کو؟ گیس والے کو. واپڈا والے نو کر دو فون، گیس چلی گئی ہے، ہو جائے گا ٹھیک. بجلی چلی گئی، گیس والے نو فون کر دو، ہو جائے گا ٹھیک. پانی چلا گیا تو کس کو کمپلین کرنی ہے ہم نے؟ وہ جو کنسرننگ لوگ ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، جن کا اس کے ساتھ واسطہ ہے، نہ کہ کسی معاملے کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا. اگر کمپلینز نہیں ہوں گی تو معاملات درست نہیں ہوں گے. لیکن کہاں پر؟ گیس والے گیس کی گیس والے ہی کو کمپلین کریں جس سے ریلیٹڈ ہو، تاکہ اس معاملے کو درست کیا جا سکے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہ ہماری ڈیلی لائف میں کمپلینز نہیں ہے. ہم نے کچھ لوگ جو ہیں چنے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں، جا کے کچھ تسی دے کول ہو کی رہا، صرف یہاں پر کوئی کچھ پتہ لگتا رہے کہ کون سا دانہ جو ہے مرغیاں چگ رہی ہیں. جس کے ساتھ
جہاں پر ہمارے معاملات ہیں وہاں پر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. شکایت، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کہ اپنی بیویوں کے خلاف شکایتیں دوسری جنانیاں نو کر دے رہتے ہیں کہ میری بڈھی تے انج دی تے میری بڈھی تے انج دی. کی خیال ہے وجہ کیا ہے؟ ان کی ٹینشن لینے کے لیے. کیا تو بڑا مظلوم ہے. کسی نے کہا تھا میری بیوی تے جڑی نا سائیکو گئی، پاگل ہے، ہمدردیاں لینے کے لیے. اگر اس جگہ پر کوئی کمپلین ہے تو یہیں پر حل ہو سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو وقت کا انتظار کریں، وقت خود اس کو حل کر دے. شکایت کرنا یہ کیا کرتا ہے؟ جن سے مخالف کی طرف رغبت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، یا صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمیں کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ دوسروں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. کیا ہے تو بڑا ہی پسیا ہے، اے جنانی تے بڑی ہی پسی ہے. کلیسیا میں فلاں خادم جو ہے نا، فلاں مبشر، فلاں پادری، اس کے ساتھ تو سلوک ہی بڑا برا ہو رہا ہے. کہاں پر ہمیں کرنا ہے؟ کہاں پر ہمیں کمپلینس کرنی ہے؟ کہاں پر ہمیں شکایت کرنی ہے؟ اگر بائبل کہتے اگر کوئی شکایت بھی ہو تو کیا کرو؟ محبت سے اس کو ایک دوسرے سے دو. ایک عام فہم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیبل ٹاک. معاملات جو ہیں وہ ماحول کو خراب کرنے سے نہیں، وہ ٹیبل ٹاک سے جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. ادھر ادھر کرنے سے نہیں، باتیں کرنے سے. اتھے چلے گئے او گل کر دیتی، ادھر چلے گئے او گل کر دیتی. اس سے معاملات نہیں حل ہوں گے، معاملات بگڑیں گے ضرور. چونکہ وہاں سے جب ریٹرن ہو کر وہ بات آئے گی، وہ اپنی اس حالت میں نہیں آئے گی جس میں کی گئی ہے. اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اس کا ریفلیکشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے. کیمرے کا جو اصول ہے، اس میں بنیادی طور پر جب کیمرہ لگایا جاتا ہے تو اس میں محدبت سے جو ہوتے ہیں، اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس میں تصویر جو ہے الٹی نظر آتی ہے. لیکن جب وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو نہ صرف اس اور اینگل سے بلکہ وہ بڑی ہو کر سامنے کرتے ہیں. سینما سکرینز کا جو قانون ہے نا وہ یہی ہے. سینما ہالز کا وہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے اور آپ کو 25 فٹ کی جو ہے وہ سکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ معاملہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. لیکن اگر جوڑ جہاں پر خراب ہے وہیں پر کوئی ایلفی لگا دو، جو جوڑ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہیں پر مرہم لکھنے کی ضرورت ہے، ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. شکایت. ہاللیلویا. ایک آخری بات اور میں کروں گا. ابلیس جو ہے وہ امثال 6 باب اور 19ویں آیت میں پتہ ہے وہ ایک اور کام کرتا ہے. وہاں پر لکھا ہے اور وہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. نفاق سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ لڑائی جھگڑا بے اتفاقی. یہ نہ تو ایماندار کا کام ہے نہ مسیح کا کام ہے. مسیح کا کام بدن کو جوڑے رکھنا ہے. امثال 6 باب میں لکھا ہے وہ اس کا کریکٹر، وہ ایک اور جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نفاق ڈالتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، وہ جو نفاق ڈال رہا ہے، جو اس بدن کو تباہ برباد کر رہا ہے، وہ یسوع کا کردار نہیں، وہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. چونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ڈسیور ہے. ڈسیور کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دینے والا ہے. اس کا ایک اور مطلب ہے جو بائبل میں لفظ لکھا ہوا ہے، وہ الزام لگانے والا ہے.
اس کی سکیمز جو ہیں، اس کا منصوبہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنا ہے مسیح کے بدن میں. اور کئی دفعہ ہم اس کی جگہ پر رہ کر ابلیس کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ہیلیلویا. وہ جو بھائیوں میں کیا کرتا ہے؟ نفاق ڈالتا ہے. وہ جو یونٹی کو، وہ جو اتحاد کو، وہ جو اس بدن کو توڑتا ہے، اس بدن میں خرابی پیدا کرتا ہے. اور کئی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کیا کریں، درست کردار ادا کریں. ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی زندگی سے کرائسٹ کا کردار ادا کر رہا ہوں، یا ابلیس کا، جس کو لوسیفر کہا گیا ہے، جس کو الزام لگانے والا کہا گیا. ہیلیلویا جیسس کرائسٹ. خداوند تیرا شکر. میں لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ابلیس کا کام یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے، چند باتیں رکھ کر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو شکست خوردہ بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ شکست خوردہ رہیں، آپ شکست میں زندگی گزاریں، آپ جو ہیں ناکامی کی زندگی بسر کریں، آپ بے یقینی کی زندگی بسر کریں، آپ بے دلی کی زندگی گزر کریں، آپ شکست کھائی ہوئی زندگی بسر کریں جس کے پاس امید نہیں ہے. دوسری بات، ابلیس جو ہے کہ آپ، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، اپنی مرضی سے اور اپنی کوشش سے کامیاب ہو جائیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے اور کس سے؟ اپنی کوشش، اپنی سٹرگل سے. ہم یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی کوشش سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک روح القدس کا بہاؤ ہماری زندگی پر نہ ہو، جب تک خدا کا ہاتھ ہماری زندگی پر نہ ہو. وہ شیطان جو ہے، میں نے کہا کہ وہ الزام لگانے والا ہے. وہ یسوع کے پاس بھی گیا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری دولت میں تجھے، شان و شوکت، سب کچھ تجھے دے سکتا ہوں. ہاں وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ دکھ دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ مصیبت دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ مشکل دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ تکلیف دیتا ہے. لوگ دولے شاہ دے مزار تو بھی بچے لے آتے ہیں. جانتے ہیں دولے شاہ کو؟ اس کے مزار سے بھی بچے لے آتے ہیں. وہ جاتے ہیں وہاں سے منت مانگتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. پتہ کہ انجدہ ہوتا ہے؟ دولے شاہ دی چوئی پیدا ہوتی ہے. وہ دولے شاہ ورگی چھوٹا جا سیر، نہ بول سکتا تے نہ سن سکتا، باندراں ورگیاں حرکتاں کرتا ہے. کبھی دیکھے ہیں کسی نے؟ کس نے دیکھے ہیں؟ ذرا ہاتھ بلند کریں. اگر نہیں دیکھے تو گوگل پر جائیے گا، وہاں پر لکھیں دولے شاہ کے چوہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ جیسا ہے نا وہ ویسے ہی مہیا کرتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ خدا دیتا ہے. ابلیس دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آنسو دیتا ہے. ابلیس دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آنسو دیتا ہے. لیکن یسوع دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خوشی دیتا ہے، وہ شادمانی دیتا ہے.
इब्लीस कुर्बानी मांगता है कि कर दो बकरा ज़बा, काला बकरा। है? लोगों को मिल दाता दरबार से भी जाता है, तो सारी उम्र बैठा दाता दरबार दे रहा है। काश वो खुदा दे दरबार दे, यस्सू दे दरबार दे बैठा है। दाता दरबार से जो आएगा वो दाता के दरबार पर बैठा रहेगा, और जो यस्सू के दरबार से आएगा वो यस्सू के दरबार पर बैठा रहेगा। मांग लेते हैं। बाइबल की मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि फिरौन के महल में जादूगरों ने भी सांप बना लिए थे। मूसा ने अपनी लाठी रखी, वो सांप बन गई, तो फिरौन ने अपने जादूगरों ने कहा चलो अभी तुसी भी बनाओ। उन्होंने बना लिया। तो क्या हुआ? लिखा है कि मूसा का सांप फिरौन के सांपों को खा लिया। हालेलुया। वो करता है, वो नकल करता है, वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स की भी नकल करता है। लोग किसी कोड़े तो भी निकले हैं मांग लेते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन वो फिर उसी तरह की मारने वाले, काटने वाले। लेकिन यस्सू देता है तो बर्दाश्त करने वाले देता है, दुख देने वाले नहीं, दुख सहने वाले। हालेलुया। इसलिए अजीजों, अपनी कोशिश से याद रखिएगा कि कामयाबी नहीं मिल सकती। मिल जाती है, लेकिन उसके असरात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये तो थोड़ी सी बातें मैंने आपसे की है। लेकिन जब खुदा देता है तो वो बरकत को नाज़िल कर देता है। पादरी हिजकिय्याह एक दफा कह रहे थे, प्रीच करते हुए, कहते परिंदों से क्या पैदा होता है? बोलिएगा, परिंदे पैदा होते हैं। जानवरों से क्या पैदा? जानवर पैदा होते हैं। और क्या उसको कहते हैं, कीड़े मकोड़ों से क्या पैदा होते हैं? कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। बंदरों से बंदर पैदा होंगे। और जो खुदा से पैदा होंगे वो क्या होंगे? वो खुदा होंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां खुदा से पैदा होंगे। और आज हमें जिस बात पर गौर करने की जरूरत है वो ये है कि हम पैदा किससे हुए हैं। एक और इब्लीस का हमला है कि वो चाहता है कि हम बीमार हो जाएं, डिप्रेस रहें, टेंशन का शिकार रहें, मुसीबतों का शिकार रहें, हालातों वाकयात का शिकार रहें। ये वो चाहता है। डिप्रेशंस में हमें मुब्तला करता है, टेंशन में हमें डालता है, मुसीबतों में डालता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह आराम देना चाहता है। इब्लीस और क्या चाहता है? एक और बहुत बड़ा काम इब्लीस जिंदगी में करता है, और वो पता क्या करता है? वो आपके अंदर इस बात को डाल देता है कि आप तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप अपनी जगह से कभी उठ नहीं सकते, आप कभी यहां से निकल नहीं सकते, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कि वो इल्जाम लगाने वाला है। वो डिप्रेशन का शिकार करता है और कहता है कि आप जो है सारी उम्र नाकामी का शिकार रहोगे। ये उसका बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन हमें क्या करना है? उसको डांटना है, उसके मुकाबला करना है कि डिप्रेशन जो है वो यीशु के नाम से जा सकता है। हम निकलने की कोशिश तो करें, अपने आप को यीशु के कदमों में लाने की कोशिश तो करें। वो एक बड़ा काम करेगा। उसने एक बात
यशाया नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि देख मैं एक नया काम करूंगा, हाँ मैं सहरा में नदियां और बियाबान में एक राह कायम करूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा सहराओं में भी पानी बहाने की कुदरत रखता है और बियाबानों में रास्ते बनाने की कुदरत रखता है। शैतान हमें गिराता है लेकिन खुदा हमें उठाता है। शैतान कुर्बानी मांगता है लेकिन यीशु मसीह कुर्बानी देता है। जब कभी वो कहे ना कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, तो उसे कहें कि शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह ने उसे यही कहा था। उसने कहा, उसे कहें कि उसने कहा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास दूंगा। हमें बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से है। अगर हम सुनेंगे नहीं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं। मुझे गुजरे दिनों हमारे एक पादरी साहब का फोन आया फूल नगर से। वो बड़े परेशान थे बेचारे। कहने लगे कि पादरी साहब, बिशप साहब, हमें यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है। कुछ लोग हैं वो हमारी बड़ी मुखालफत कर रहे हैं और हमें उन्होंने धमकियां भी दी हैं, हमें पता नहीं क्या कुछ किया। मैंने उसे कहा कि यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। क्या यीशु मसीह को थोड़ी मुखालफत बर्दाश्त करनी? क्या शागिर्दों को थोड़ी मुखालफत? उनको तो जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया गया, उनको तो भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, उनकी तो मुखालिफ हुकूमतें थी, लेकिन उन्होंने अपने टास्क को, अपने मकसद को छोड़ा नहीं, उसको भूले नहीं। अपना काम करते जाएं, कामयाबी खुदा खुद ब खुद दे दे। एक और अगला उसका हमला जो है वो पता क्या, वो हमें बेदिल और बेयकीन कर देता है। ऐसी खवातीन मैं तो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसे लोग मेरी जिंदगी में ये कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, मुझे ये चीजें कभी नहीं मिल सकती, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। इसलिए अजीजों, आइए आज हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें। मैं इब्लीस को प्रीच नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसके स्कीम से, उसके मंसूबों से वाकिफ हो कि हम कहां पर वो हमले करता है। तो जब हमें कहीं पर कान में कोई इधर उधर से आवाज आ रही हो ना, तो समझ जाएं पुराना भगत ही करन दिया जी। पुराना भगत पता है किन्नू कहते हैं? शैतान को। इन्हें फरिश्ता था ना, कहीं से कोई ऐसी बात, याद रखिएगा, शिकायत, कंप्लेंट्स जिंदगी में आती हैं तो मुताल्लिका गैस वाले को ही चले जाओ ताकि पाइपलाइन ठीक हो जाए, बिजली आला के उन्हें ठीक करें। और हाँ, एक और काम भी होता है। कई दफा हम कारपेंटर का काम, वो जो होते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं, प्लम्बिंग वाले होते हैं, उनसे हम कारपेंटर का काम ले रहे होते हैं ना, इन्हें भी आता है। और एक बंदा होता है वो हरफन मौला होता है, वो कहता है मैं मोटरसाइकिल भी ठीक कर सकता हूं, मैं वेल्डिंग भी कर सकता हूं, मैं मिस्त्री का काम भी कर सकता हूं। ऐसे हरफन मौला से परहेज करें। जिसका ताल्लुक जिस शोबे के साथ है, जिसके साथ है, उसी के पास जाए, वहीं से आपको रास्ता मिल सकता है, वहीं से आपके मसाइल जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं। और ये हरफन मौले पता कौन होते हैं? जड़े बह के इधर उधर गल्ला बात करते हैं। वो करते हैं लेकिन होता कर नहीं सकते, वो सिर्फ बनने की कोशिश करते हैं। और ये काम खुदा की कलीसिया का नहीं, बल्कि ये शैतान का है। अगर ऐसी बात होती तो स्पेशलाइजेशन जो है वो दुनिया में खत्म हो जाती। एक कोई बंदा सारा कुछ कर रहा है। इसलिए अजीजों, आए अपनी आंखों को खुदा की जुल्म